الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. चलो मक्का की गलियों में चल के देखें. मक्का का माहौल बहुत ही टेंस था. ये कोई पुरसुकून जगह नहीं रही थी. मैं जिधर जा रही थी वहां जुल्म ज्यादतियां देख रही थी. बदकलामी, मजाक, तशद्दुद. मैंने सोचा इस जगह पर मुसलमान होना कितना मुश्किल है. मैं खुद तो कुछ और ही सोचे बैठी थी. मेरे जहन में वो मक्का था जो हमारे जमाने में 21वीं सदी में होता था. मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस मक्का में मुसलमान होना एक जुर्म है, इस्लाम एक गाली है और एक ट्रबल है जो आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं अगर आप कलमा पढ़ लेते हैं. यहाँ तो दिन और रात सिर्फ एक ही मौजू है. लगता है सबको एक ही प्रॉब्लम है. इस सोसाइटी में लगता है और कोई काम ही नहीं रह गया सिवाय इसके कि मुसलमानों को कैसे कुचला जाए, इनके जज्बा ईमानी को कैसे तोड़ा जाए. और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लग रही है कि मैं देख भी रही हूँ लोगों पर टॉर्चर हो रहा है. मैं देख रही हूँ लोग कैसे सताए जा रहे हैं. मेरी तो चीखें निकल जाती हैं ये मनाजिर देख के. मगर ये लोग सह रहे हैं और मैं इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ. औरतें हैं या मर्द या छोटे लड़के ऐसे डटे हुए हैं अपनी बात पे कि टस से मस नहीं होते. इनके ईमान तो चट्टानों से ज्यादा मजबूत हैं. ये जाने देने को तैयार हैं, कलमा छोड़ने को तैयार नहीं. और यही चीज इन काफिरों को अजियत में डाले हुए है कि ये सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा करें. वो कौन सा ऐसा हरबा होगा कि एक ईमान वाले के इस जज्बे को कुचल दें, तोड़ दें. उनको समझ नहीं आ रही हम करें तो करें क्या. मैं देख रही हूँ इस छोटी सी मक्का की बस्ती में कितनी फ्रस्ट्रेशन है. सरदार स्ट्रेस में, मुसलमान स्ट्रेस में. सरदारों ने अपनी अना का मसला बना लिया कि मुसलमानों को उनके दीन से फेरना है. अगर हर दफा उनको मुंह की खानी पड़ रही है जिससे वो और तिल मिलाते हैं और पहले से ज्यादा सख्ती के साथ मुसलमानों को अजियतें देते हैं. मैं हरम में दाखिल हुई तो देखा बड़े बड़े रईस काबा के पास जमा हो रहे हैं. आज लगता है कोई खास बात है. उनमें से एक कहने लगा मोहम्मद को बुला के लाओ, आज फैसला हो ही जाए. एक गुलाम दौड़ता हुआ गया और कुछ ही देर में मैंने देखा मेरे प्यारे नबी तेजी से चलते हुए आ रहे हैं. मैं जब भी आपकी तरफ देखती थी आपकी अजमत, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में और बढ़ जाती थी. आपका ताबनाक चेहरा देखकर मैं मुस्कुराई. मेरे नबी आ रहे हैं, खुश हैं. लगता है वो ये समझ रहे हैं कि ये काफिर ईमान लाने वाले हैं. एक उम्मीद उनके चेहरे पे नजर आ रही है. और मैं जानती हूँ कि मेरे नबी को कितनी हिर्स है इन सब लोगों के ईमान लाने के लिए. मेरे नबी चलते भी आए और इनके सामने बैठ गए. सरदार किस्म के ये लोग कहने लगे आप हमारे बड़ों को गालियां देते हैं. मैं चौंक गई. ये कब हुआ? मेरे नबी ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी. आप हमारे दीन में ऐब लगाते हैं, आप हमारे बुतों को बुरा कहते हैं. मैं एकदम दोबारा हैरान हुई. मेरे नबी ने तो कभी भी इनके बुतों को बुरा नहीं कहा. ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जरूर कहा है कि ये बुत तुम्हें नफा और नुकसान नहीं देते, इनको मत पूजो. ये कितना बड़ा बोहतान है मेरे नबी पे. लेकिन मेरे नबी खामोशी से सुन रहे हैं. आप हमें बेवकूफ समझते हैं. मेरे नबी ने तो तुम लोगों को बेवकूफ नहीं समझा.
آپ نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیے۔ یہ لوگ مسلسل بہتان باندھتے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ سچ سچ کہ اس ڈھونگ رچانے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ان میں سے ایک کچھ بلند آواز سے بولا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم چندہ جمع کر کے تمہیں دے دیں اور اس طرح سے تم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم شرف اور منزلت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پہ کوئی جن کا سایہ ہو گیا تو ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ میں اسی وقت سمجھ گئی یہ لوگ ہر حربہ آزما چکے ہیں، اسی لیے اب ہار مان کے ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ میرے نبی کو لالچ دے کے ان کو ان کے مشن سے روک دیں۔ میرے نبی نے ان کی باتوں کے جواب میں ایک بلیغ بات فرمائی اور آخر میں فرمایا، اگر تم میری دعوت کو رد کر دو گے تو میں اللہ کے حکم کے لیے انتظار کروں گا۔ یہ سن کے سرداروں نے ایک اور پینترا بدلا۔ ان میں سے ایک بولا، اچھا اگر تم نے یہ سب نہیں ماننا تو ذرا غور کرو، ہمارا علاقہ اس قدر تنگ دست ہے، پانی کی کمی ہے، ضروریات زندگی کی قلت ہے، تو تمہیں تو تمہارے رب نے مبوس فرمایا ہے نا، تو اس سے دعا کرو کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تاکہ ہمارا علاقہ ہی کھلا ہو جائے اور ہمارے علاقے کی زمین ہموار اور کشادہ ہو جائے۔ جیسے شام اور عراق میں دریا بہتے ہیں، یہاں پہ بھی دریا بہنے لگے۔ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دو، خاص کر قصی کو۔ قصی تو بہت سچا اور بڑا سمجھدار تھا، پھر ہم اس سے پوچھ لیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ اگر قصی نے کہہ دیا کہ تم سچے ہو تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ کیا؟ میں چونک گئی، یہ کیسی بیکار باتیں کر رہے ہیں؟ میرے نبی ان کو کچھ اور پیغام دے رہے ہیں اور یہ اتنی فضول ڈیمانڈز ان کو کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا۔ کتنا سکون تھا آپ کی آواز میں اور کتنی نرمی تھی۔ نہ جوش میں آئے، نہ جذبات میں، نہ جھگڑا کیا، نہ ان کی فضول باتوں کے جواب میں کوئی فضول بات کی۔ وہ ایسے ہٹ دھرم تھے کہ ان میں ایک سردار ڈھٹائی سے بولا، اچھا چلو ہمارے بھلے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے تو مان لیتے ہیں ہم، مگر کم از کم اپنا تو کچھ بھلا کر لو، کچھ اللہ سے مانگ ہی لو اپنے لیے، اور زیادہ نہیں تو ایک فرشتہ ہی مانگ لو جو تمہارے ساتھ رہا کرے۔ یا اللہ، یہ کیسے مطالبات ہیں؟ یہ کتنی فرسٹریٹنگ اور بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا میں اس ماحول میں رہتے رہتے ذہنی مریض بن جاؤں گی، میں پاگل ہو رہی تھی۔ یعنی وہ کیا بتا رہے ہیں اور تم آگے سے کیا کہہ رہے ہو؟ میرے نبی نے ان کی یہ لمبی چوڑی باتیں سننے کے بعد اتنا فرمایا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اپنے پروردگار سے ایسی چیزوں کا سوال کروں، میں تو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک سردار بھڑک کے بولا، اچھا پھر آپ اپنے رب سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ہی کوئی ٹکڑا گرا دے، جیسے آپ آئے دن ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لوگ بات کو چھوڑ کے نہیں دے رہے، ایک کے بعد ایک بے تکی بات نکالے جا رہے ہیں۔ میرا سر گھومنے لگا، میں اپنے اندر ہمت نہیں پا رہی تھی مزید سننے کی۔ میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ میرے نبی کی برداشت تھی کہ تحمل سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور پھر ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، کوس نہیں رہے تھے، بددعا نہیں دے رہے تھے، بلکہ بہت ملائمت کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ مختصر بات سے ان کو جواب دے دیتے تھے۔ کافی دیر کی اس بحث اور گفتگو کے بعد میرے نبی اس مجلس سے اٹھ گئے اور واپس تشریف لے جانے لگے۔ میں نے دیکھا ان کے پیچھے ان کا پھپھی زاد عبید اللہ بن ابی امیہ بھی چل دیا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ بولا، اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے کئی تجویزیں رکھی مگر آپ نے تو ان کی ایک نہیں مانی۔ انہوں نے چند باتیں عرض کی جن میں آپ کے لیے ہی فائدہ تھا،
مگر آپ نے نہیں مانی. انہوں نے ایسی باتیں آپ کو کہیں جن سے ہمیں پتا چلتا کہ آپ کا اللہ کے آگے کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، مگر آپ نے وہ بھی نہیں مانی. پھر انہوں نے آپ سے اپنے لیے کچھ مانگنے کو کہا تو آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا. آخر میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چلو اور کچھ نہیں تو وہ عذاب ہی لے آؤ جس کی ہمیں روز دھمکیاں دیتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، اور آپ نے وہ بھی نہ مانا. اللہ کی قسم میں تو ہرگز آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا، چاہے آپ میرے سامنے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں، چاہے اپنے رب سے آپ چٹھی لکھوا کے لے آئیں، یا آپ کے ساتھ فرشتے بھی اتر آئیں. واللہ اگر آپ اب یہ سب کچھ کر بھی دیں گے تو میں نے نہیں ماننا. میرا دل اس قدر دکھی ہوا، اور میں دیکھ رہی تھی میرے نبی کے چہرے سے کرب نمایاں تھا، آپ کے چہرے پہ غم تھا. آخر ایک انسان کتنا برداشت کرے، کتنا برداشت کرے. وہ کیا سوچ کے خوشی خوشی آ رہے تھے، اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیے. میرے نبی خاموشی سے اپنے گھر میں داخل ہوئے، مگر وہاں بھی تو حالات کچھ اچھے نہیں تھے. دونوں بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ طلاق لے کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کا زخم الگ تھا. میرے نبی ایک طرف ہو کے نماز پڑھنے لگے، لگتا ہے یہ نماز ہی ان کو حوصلہ دیتی تھی. مگر ابھی آپ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہمسایوں نے ایک بکری کی بچہ دانی دیوار کے اوپر سے ایسے نشانہ لگا کے پھینکی کہ ساری ہی جا کے میرے نبی پہ گری. مجھے سخت غصہ آیا، مگر اس کے برعکس میرے نبی نہ غصے میں آئے، نہ ان کو برا بھلا کہا، جبکہ میں غصے میں کھول رہی تھی. مگر وہ کام تھے، بالکل ٹھنڈے. بس ایک لکڑی اٹھائی اور غلاظت کو ایک طرف پھینک دیا. اور یہ تو لگتا ہے روز کا ہی معمول تھا. جب ہمسائے بھی دشمن ہوں تو انسان کدھر چین پائے. گھر آتے تو میرے نبی کے سامنے ایسے حالات ہوتے، باہر جاتے تو وہاں کوئی نہ کوئی فضول باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوتا. جائیں تو کدھر جائیں؟ وہ جن کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے اللہ کے ہاں، کتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. مجھے اپنے دور کے سٹریسز یاد آئے جن کو لے کر میں ہر وقت بیٹھی رہتی تھی اور رونا روتی رہتی تھی کہ زندگی بڑی مشکل ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ کتنے معمولی تھے، وہ کتنے بے معنی تھے، بے وقت تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں نے پہاڑ کے برابر بنایا ہوتا تھا، اور یہاں 24/7 24 گھنٹے کی اذیت، 24 گھنٹے کی ٹینشن، سٹریس، اور چاروں طرف سے جائیں تو انسان جائے کہاں. اور تو اور ہمسائے بھی جب ابو لہب ہو اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط ہو تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی. ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ عقبہ گوبر سے بھرا ہوا ٹوکرا لا کر میرے نبی کے گھر کے دروازے کے آگے پھینک گیا تھا. میرے نبی اپنی پیاری بیوی خدیجہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دکھ سکھ کر رہے تھے. یوں لگتا تھا خدیجہ ہی ہیں جو ان کی غم گسار ہیں، ساری باتیں سن کے اور ان کو تسلی دینے والی ہیں. ان کے سوا کوئی نہیں تھا جن کے ساتھ میرے نبی اپنے دل کا حال بیان کرتے. اور آج تو وہ خدیجہ کو ابو بکر پر ہونے والے وحشیانہ تشدد کے بارے میں بتا رہے تھے. میں سن رہی تھی اور میرے آنسو جاری تھے. کسی کو اتنا مارا جائے اور اتنی بے رحمی سے. میرے نبی بتا رہے تھے کہ عقبہ نے تو اس قدر مارا ان کو، اور خاص طور پہ ان کے چہرے کو ایسے نشانہ بنایا کہ زخمی ہونے کے بعد ان کا حال یہ تھا، ناک اور چہرے میں پہچان نہیں ہو رہی تھی. پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ چڑھ کے مسلسل ضربیں لگاتا رہا. میرے نبی دکھ کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہے تھے. ان پر جو اپنی آزمائشیں گزر رہی تھیں وہ تو تھیں، جو ایمان والے پیارے ساتھی تھے ان کے حالات دیکھ کے مزید دکھی ہو رہے تھے. نہ اپنی زندگی آسان تھی اور نہ اپنے ساتھیوں کی. یا اللہ، یہ کتنا مشکل وقت ہے اور یہاں رہنا کتنا مشکل ہے. میں جو مکہ دیکھتی تھی، اونچی اونچی عمارتوں سے سجا ہوا وہ مکہ جس میں تعیشات کی انتہا تھی، وہ مکہ جس میں سڑکیں اور پل تھے، وہ مکہ
जिसमें पैसे की रेल पेल थी, वो मक्का जिसमें हर तरफ अजान की आवाजें बुलंद थी, वो मक्का तो 21वीं सदी का मक्का कुछ और था। और ये मक्का तो बिल्कुल उलट है। वाकई यहाँ पे जिंदगी कितनी मुश्किल है। वाकई ये लोग जन्नत के काबिल है। वाकई मैं और मेरे जमाने में रहने वाले कोई भी लोग इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने आंखें बंद की और जब खोली तो देखा मैं वापस हरम में हूँ। अबू जहल और उसके कुछ साथी खुशगपियों में मसरूफ हैं। इतने में दूर से मुझे एक ताकतवर, मजबूत, मुअज्जज नौजवान तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। गैरत उसके चेहरे से झलक रही थी और वो सख्त गुस्से में था। वो तेजी से चलता हुआ अबू जहल के पास आया और पूरी ताकत के साथ अपनी कमान उसके सर पे दे मारी। मेरा दिल खुशी से उछल गया। कोई तो है जो अबू जहल के साथ भी ऐसा सलूक करने वाला हो। अबू जहल को अच्छा खासा जख्म लगा। वो नौजवान बोला, क्या तूने मोहम्मद को बुरा कहा है? मैं अपने नबी का नाम सुन के फौरन चौकन्नी हो गई। मेरा दिल उस नौजवान की अजमत और मोहब्बत से भर गया। कोई तो खड़ा हुआ मेरे नबी के लिए। मेरे दिल से बेख्तियार दुआएं उसके लिए निकली। अबू जहल के कबीले के लोग फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। अभी लग रहा था यहाँ पे खून खराबा होने वाला है, अभी जंग शुरू हो जाएगी। मगर अबू जहल ने उनको रोक दिया और बोला, अबू अम्मारा को छोड़ दो। अल्लाह की कसम, मैंने उसके भतीजे को वाकई बहुत बुरी गालियां दी थी। अच्छा, अब मैं समझी। ये तो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुझे बहुत इश्तियाक था इनको देखने का। मुझे फख्र हुआ उनके ऊपर। अबू जहल के कबीले के लोग पीछे हटने लगे और मेरे नबी के चचा हमजा बोले, अगर तू मोहम्मद को बुरा भला कहता है तो याद रख, मैं भी उसी के दीन पे हूं। मैं भी वो ही कहता हूं जो वो कहता है। अगर अब तुझ में हिम्मत है तो मेरे साथ लड़। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। शुक्र है ऐसे माहौल में भी कोई तो खड़ा हुआ। और मेरे नबी का दिल कितना खुश होगा जब वो ये बात सुनेंगे। भले ये इस अंधेरी रात के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी जिससे अंधेरे तो दूर नहीं होंगे, मगर कुछ उम्मीद तो बढ़ी कि ऐसा कोई बंदा मुसलमान हुआ जो मेरे नबी के लिए और इस कलमे के लिए खड़ा हो सके। आज का एपिसोड यहाँ तक, इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।